الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ بات سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ کیا جو ان کے حالات ہیں اپنے ذہنی اعتبار سے، خدا کی شریعت کے اعتبار سے، اس کے بعد تم یہ توقع کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ اللہ کی باتوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں اب اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں، ایک واقعہ یا ایک مثال دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ کسی سے الگ ملتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ کیا تم وہ باتیں ان کو بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے پاس دلیل پکڑ سکیں۔ افلا تعقلون، تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے ہو؟ تو اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس میں تحریف کرنے کے مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ میں نے تحریف کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں ان کا مقصد تحریف کرنے کا ہوتا تھا کہ حق بات کو چھپایا جائے۔ ہم کلام میں کیوں تحریف کریں گے؟ اس لیے کہ جو شریعت ہے اس کو گول کر جائیں اور کوئی نئی بات مان لیں۔ تو تحریف کا اصل مقصد کیا ہوتا تھا کہ بھئی خدا کی بات کو، دین کو، حکم کو ٹال مٹول میں ڈال کے بس چھپا دیا جائے۔ تو اب وہ اس کے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بعض اوقات اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو تھی، یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ نے کوئی بات کہی، کوئی حضرت موسیٰ کی بات سنائی، یا قرآن مجید کے اندر جو بھی واقعات ہوتے ہیں، آیتیں اترتی ہیں، تو وہ آیتوں کا اثر اتنا ہوتا تھا کہ جب وہ سنتے تو کہتے کہ کیا بات ہے، یہ تو ہمارے ہاں بھی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن جب یہاں سے اٹھ کر جاتے، ایک دوسرے سے الگ ہو کر ملتے، تو کہتے ایک دوسرے کو کہتے کہ تم نے ان کے سامنے بات مان لی جو اللہ نے صرف تمہارے اوپر کھولی ہوئی تھی۔ تو رات میں انجیل میں تم اس کو جانتے تھے تو تم نے ان کے سامنے بات بیان کر دی، یہ تو کل اللہ کے سامنے دلیل پکڑیں گے تمہارے خلاف کہ ان کو پتہ تھا تب بھی نہیں مانا، یہ مان کر اٹھے تھے ہماری مجلس میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو گراوٹ تھی خدا کے مقابلے میں وہ کتنی زیادہ تھی، کہ بات سامنے ہے، بات واضح ہے، مان بھی لی ہے، منہ سے اعتراف نکل بھی گیا ہے، لیکن جب واپس اکیلے میں ملتے تو وہ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوتے تھے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو، تم اپنی مانی ہوئی باتیں، اپنی جاننی ہوئی باتیں ان کے سامنے کر دیتے ہو، تو تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے، ایسی حرکتیں نہ کرو، کیونکہ ان کے پاس دلیل چلی جائے گی۔ کل اللہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ جناب یہ تو بات جانتے تھے لیکن پھر نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ انسان کس سطح تک گر سکتا ہے دلائل کے مقابلے میں، یہ اس کی نہایت ہی بری صورتحال ہے جو ان کے ہاں بعض لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ ان کے کوئی عوام کی بات نہیں ہے، یہ یہود کے علماء کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عام میرے آپ جیسے لوگ تھے جو اس چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ ہمارا اس چکر میں پڑنا بعض اوقات قابل قبول ہو سکتا ہے کہ بات ہی پتہ نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی، نالائکی تھی، کچھ تھی، لیکن یہ ان کے اہل علم تھے جو باتوں کو جانتے تھے، اور اس کے بعد یہ صورتحال تھی۔ اب اس میں جو زور آپ سمجھ سکتے ہیں افلا تعقلون میں ہے، تو اپنے ایک دوسرے کو کہتے جب مجھ سے غلطی ہوگی تو آپ مجھے کہیں گے، مجھ سے آپ سے غلطی ہوگی میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو، عقل سے کام لو، تم کیوں جا کر باتیں بیان کر دیتے ہو ان کے سامنے، اس طرح کا یہ جملہ ہے، تم عقل سے کام لو، بیوقوفی کرتے ہو تم۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے تھے ایک دوسرے کو کہ بیوقوفی سے کام نہ لو۔ اب جو یہ بات ہے بیچ میں، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی
بیچ میں جملہ نہیں بول دیا، ان کی عین حقیقت کے مطابق تھا کہ لِیُحَاجُّکُم بِهِ عِندَ رَبِّکُم، وہ تمہارے خلاف اس بات کے ذریعے سے اللہ کے ہاں حجت پکڑیں گے، دلیل پکڑیں گے کہ یہ جانتے بوجھتے انہوں نے انکار کیا تھا۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، باقی بات اللہ نے چھوڑ دی ہے۔ اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا جملہ کہ وہ تم نے بیان کر دی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں یہ دلیل پکڑیں گے، تو کیا اللہ دلیل نہیں پکڑے گا؟ وہ تو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو دین کا تصور تھا وہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ خدا کے بارے میں بھی ان کا یہ تاثر تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت بات جانتے ہیں جب ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دل کے حالات جان نہیں سکتے، یہاں تک یہ بات خدا کے بارے میں۔ خیر اب ہمارے ہاں بھی ہیلے بازیوں میں یہی سمجھا جاتا ہے، جو بھی قوم ہیلے کرتی ہے تو ہیلے کرنے والی قوم اپنے ذہن میں یہی تاثر قائم کیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ یعنی قانون ظاہری طور پر آپ کو ایک بات کہہ رہا ہے، آپ اس کے مطابق رہیں، اس کی روح کے مطابق عمل کریں، لیکن آپ اس کی روح خراب کر دیتے ہیں اور ظاہری طور پر عمل کرتے رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہمارا بھی ذہن یہی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ذہن زیادہ پختہ ہو گیا ہوا تھا، ابھی ہمارے ہاں لوگ کچھ بہتر ہیں اس کے مقابلے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں سب کچھ کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے قرآن مجید میں بہت زیادہ زور ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ جو چیزیں ہمارے لیے سامنے ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو ہمارے لیے غیب میں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات بڑے پکے سبق سے پڑھا دی گئی ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں بند کمروں میں اکیلے، کوئی اور نہ ہو، گناہ کریں گے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن ان کے ہاں یہ بات لگتا ہے کہ اتنے ہیلے بازی کر کر کے ان کے ہاں ہو گئی ہوئی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو اب یہ جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ انہوں نے خدا کی شریعت کے ساتھ ہمیشہ کھیل کھیلا ہے اور ہمیشہ اس کے اندر سے ہیلے بہانے سے باتوں کو ٹالا ہے۔ اللہ کی باتیں سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کی ہے، اس کو تبدیل کیا ہے۔ اس لیے یہ تم فراموش کر دو کہ یہ تمہارے بات کو مان لیں گے، اللہ کی اس کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے مان لیں گے، یہ بھول جائیں، ان سے یہ توقع نہ کریں۔ اب اس کے بعد آگے بات کو بڑھایا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ شریعت کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے کچھ امی ہیں جو کتاب کو بس اپنی تمناؤں کا مرکز سمجھتے ہیں اور جو کچھ وہ باتیں کر رہے ہیں بس ان کے گمان ہیں۔ اللہ کی کتاب کو صرف اپنی تمناؤں کے معنی میں سمجھتے ہیں۔ یہاں پر امیون ہے، اس میں اکثر مفسرین یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ اس سے مراد ان کے عوام ہیں، کہ یہود میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو عامی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ یہ کر لیتے ہیں کہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق پسند کرتے ہیں۔ آپ نے جو بھی طریقے اختیار کر لیے چلو ٹھیک ہے جی، کل کر لیے، چلیے اس میں کر لیے، اللہ کا حکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ان کے ان پڑھ لوگ تھے، لیکن ایک تو امیین کا یہ مطلب نہیں ہے، ہاں دوسرا یہ کہ یہ علماء ہی کی بات ہے۔ اگلی جو بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے فتویٰ لکھتے تھے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان پڑھ لوگ تو نہیں کر سکتے، امیین ہی کرتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے امیون یہاں اپنے اسی معنی میں جس معنی میں یہ قریش مکہ کے لیے بولتے تھے، کہ یہ اپنی امیین اس لیے بولا جاتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارا دین تمہاری ماں نے بنایا ہوا ہے، تمہارے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس معنی میں یہ بولتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پڑھ لکھ نہیں سکتے وہ، یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ قریش مکہ میں ایک بڑی تعداد تھی جو لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ خود بدر کا واقعہ اس بات پر گواہ ہے کہ قریشی جو قیدی بن کر آئے
ان کو ذمہ داری لگا دی گئی کہ آپ کو رہائی مل جائے گی اگر آپ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے۔ تو امیین تو نہیں تھے، حساب کتاب کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو البتہ اس کو مجازاً استعمال کر لیا جاتا تھا کہیں کہیں، اس معنی میں بھی کہ بھئی ٹھیک ہے ہم سادہ قوم ہیں، لیکن اصل معنی اس کے یہ تھے کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا الٹ ہے اہل کتاب، یہ اہل کتاب کا الٹ تھا۔ قریش ان کو اہل کتاب کہتے تھے اور وہ ان کو امی کہتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب یعنی اللہ کی طرف سے کتاب والے ہونا اور اس کا الٹ امی ہونا۔ تو اب جو اہل کتاب کے اندر بھی یہی حالت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ ان پر پلٹا ہے کہ وہ قریش کو کہتے تھے امیین، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان میں سے بھی کچھ امیین ہیں۔ آگے آ جائیں بیٹا۔ تو ان کے اندر بھی امیین ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہی جو تم ان پر الزام لگاتے ہو قریش پر کہ یہ اپنی من مانی باتوں کو شریعت سمجھتے ہیں، تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی من مانی باتوں کو دین سمجھتے ہیں۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب جو ہے وہ بہت دلچسپ معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ یہاں شریعت کے معنی میں، دین کے معنی میں یہ لفظ آیا ہے۔ تو فرمایا کہ انہم الا یظنون، ان کی جو ساری باتیں ہیں وہ محض گمان ہیں، جو کوئی یہ باتیں بناتے ہیں کرتے ہیں وہ گمان ہے۔ تو اب ان کے اندر، علماء کے اندر ایسے لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے جو تورات انجیل کے مطابق زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی ہیلے بہانے یہ سب کچھ چل گیا ہوا تھا، اور ایک گروہ تو ایسا تھا کہ جس نے اپنی تمناؤں ہی کو دین بنا لیا ہوا تھا۔ مثلا ہمارے ہاں بہت ساری بحثیں علماء کے ہاں ہوتی ہیں، مثلا کل 40واں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونا، یہ بڑی بحثیں ہیں۔ اس میں اگر مولوی صاحب کو جواب دینا ہے، مطمئن کرنا ہے، تو بحث اور طریقے سے ہوگی۔ تو اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تو کیا بحث کی ضرورت ہوگی؟ نہیں۔ ہم جو حق بات ہے قرآن و سنت سے سامنے نظر آ رہی ہے، چنانچہ بعض چیزیں ایسی ثابت کرنے کے لیے ہم ایسی دور کی کوڑیاں لاتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات ثابت ہو جائے، کہ اللہ کے نزدیک بھی ثابت ہو جائے گی، اللہ کے نزدیک بچ جائیں گے۔ تو اب کیا کرتے ہیں ہم؟ میری مسلک میں یہ بات مانی جاتی ہے، اب یہ میری تمنا ہے کہ اس کو میں ثابت کروں، تو میں ہر اینٹ روڑا پتھر اٹھاؤں گا اور اٹھا کر لے آؤں گا، لو جی ثابت کر دیا میں نے۔ تو کیا کمزور باتوں سے حق بات ثابت ہو جاتا ہے؟ دور کی کوڑی لانے سے، نقطے پیدا کر دینے سے، لفظوں کو اپنے معنی سے ہٹا دینے سے ہماری جو مناظرے کی کتابیں لکھی جاتی ہیں مسالک کے دفاع میں، ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنی کمزور سے کمزور بات کو بھی قرآن کے الفاظ بدل کر، سیاق و سباق سے کاٹ کر، بات کو اصل معنی سے ہٹا کر، لفظوں کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں نے کتنی شاندار کتاب لکھی، میں نے 700 دلائل دے دیے ہیں میلاد شریف پر، اور میں نے 700 دلائل دے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر، تو بس دے دیا آپ نے، کیا اند اللہ بھی وہ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہمارے ہاں بھی مر جاتی ہے۔ تو اب یہ سارا عمل امیون والا ہے کہ اپنی تمنا کو دین بنا کر پیش کرنا، اپنی تمنا کو دین بنا کر پیش کرنا، یہ نہایت ہی برا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو، اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید کہتا ہے افطراء علی اللہ، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا۔ تو یہ ساری چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔ تو ان کے اندر بھی اسی جذبے والے لوگ ہیں جس جذبے والے قریش میں پائے جاتے ہیں کہ اپنی تمناؤں کو دین کے طور پر پیش کرتے ہیں، مین میخ نکال کر، باتیں بنا کر، کہانیاں بنا کر، لفظوں کے معنی ہیر پھیر کر کے۔ آپ بعض جو مسالک کی گفتگویں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اس میں دیکھیے بس نکتہ آفرینی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے نکتے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں جوڑ کر، کس سے جوڑ کر، لفظوں کے معنی ہٹا کے اپنی حقیقت سے وہ کہانیاں سنائیں۔ تو یہ کام یہود کے ہاں بھی ہوتا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور حضرت موسیٰ کہہ گئے تھے کہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، بس اس کو تبدیل کرنا، اب جو بھی ہو جائے۔ ہماری تمنا یہ ہے کہ یہود کے علماء کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اندر رسول آئے، امیوں کے اندر نہ آئے۔ تو اب اس کے لیے ساری تاریخ بدلی جائے گی، مکہ ختم ہو جائے گا، مروہ ختم ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بھائیوں میں سے ہیں، یہ بات ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے بتایا تھا کسی درس میں غالباً کہ
اب جو ہمارے ہاں تورات چھپ رہی ہے جیمز ورژن وغیرہ تک، اس میں لکھا ہوا تھا تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا، اور اب یہ جملہ لکھا جا رہا ہے اس کو اومٹ کر کے مٹا کر کہ تمہارے اندر سے آئے گا، کیونکہ تمہارے بھائیوں کا جملہ بولتے ہی آپ مثلا میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک آدمی یہ کام کرے گا تو وہ آپ لوگ نہیں ہیں، واضح سی بات ہے۔ تو وہاں جب یہ کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، یہود کو کہا جائے گا، بنی اسرائیل کو، حضرت یعقوب کی اولاد کو جب کہا جائے گا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے گا، لازمی مطلب ہے، اس کو تبدیل کیا جائے گا، چنانچہ یہ تبدیل کر، تو اس طرح سے یہ اللہ کی کتاب کے اندر اپنے دین کے حکم بتاتے ہوئے یا باتیں بتاتے ہوئے چھپانے کے لیے حقائق کو اپنی مرضی سے اپنی باتیں لکھ دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر سے، ان کے علماء کے اندر سے، یہ میں سٹریس دینا چاہتا ہوں کہ یہ عوام پیش نظر نہیں ہے، علماء ہی پیش نظر ہیں۔ ان کے علماء میں سے کچھ امی مزاج کے لوگ ہیں جو دین کو اپنی تمناؤں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، یعنی اپنی تمناؤں ہی کو دین بناتے ہیں۔ انہم الا یظنون، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ظن جو ہے وہ عربی زبان کا بہت ہی اہم لفظ ہے، اس کے اندر بڑی جامعیت پائی جاتی ہے۔ خیال کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہم الا یظنون، یہ تو بس ان کے خیالات ہیں۔ سوچی سمجھی رائے کو بھی کہہ سکتے ہیں، بس یہ ان کی سوچی سمجھی رائے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایسی بات کو بھی کہتے ہیں جس پر پوری طرح سے اطمینان نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اس کو بھی کہتے ہیں جس میں شک بھی ہو اور نا شک بھی ہو، اس کو بھی ظن کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو جس کا ثبوت نہ ہو اس کو بھی ظن کہتے ہیں۔ علم کی دنیا میں یاد رکھیے، خیالات ہر آدمی کے ذہن میں آتے ہیں، ہر آدمی کے ذہن، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، وہ خیالات آتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ انسان پیدائشی طور پر فلسفی ہے، ہر آدمی فلسفی ہے، وہ نکتے جوڑے گا، باتیں بنائے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہمارا فلسفہ کہاں ہوتا ہے، وہ کبھی خاندانی مسائل میں ہوتا ہے، کبھی محلے کے مسائل میں ہوتا ہے، کبھی کاروبار کے مسائل میں، لیکن ہم کوئی نہ کوئی فکر کی جگاڑیں لگاتے رہتے ہیں۔ تو فکر کی جگاڑ لگانا جو ہے یہ انسان کا لازمی کام ہے۔ ہر آدمی کو، جس کو اللہ نے پاگل نہیں بنایا، نارمل ہے، وہ یہ کام کرتا ہی کرتا ہے، وہ فکری جگاڑ لگاتا رہتا ہے۔ اب یہ فکری جگاڑ لگانے والے لوگ جو ہیں یہ پھر کہانیاں بناتے ہیں، افسانے بناتے ہیں، داستانیں بناتے ہیں اور دین بناتے ہیں۔ یہ لازمی کام ہے، اور یہود کے ہاں بھی، ہمارے ہاں بھی، اور خاص طور سے ہندوستان پاکستان کی سرزمین، یہ تو لازمی طور پر اسی کام میں ماہر ہے۔ دین بنانے میں ان سے کوئی بڑا قوم پیدا نہیں ہوئی۔ اتنے دین بناتے ہیں، اتنے دین بناتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے اندر ہر گلی میں نیا مسلک مل جائے گا۔ اتنی زبردست قوم ہے یہ، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ان کے خمیر میں، مٹی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یہ بس سب سے زیادہ مسلک آپ کو یہاں ملیں گے، سب سے زیادہ نظریات آپ کو یہاں ملیں گے، سب سے زیادہ فلسفے آپ کو یہاں ملیں گے۔ یہ ہندوستان کی مٹی کا خاص وصف ہے۔ تو ہندوستان یعنی پاک و ہند دونوں ملا کر بول رہا ہوں، چونکہ وہ علاقہ جغرافیائی طور پر ایک ہی ہے، تو ایک لفظ بولنے سے، پاکستان بولنے سے وہ معنی ادا نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان بہت چھوٹا حصہ ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان بول کر بر صغیر کہہ لیجئے، بر صغیر کی مٹی میں یہ بات شامل ہے کہ یہ گمانوں کے لشکر ان کے پاس وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صرف یہ انگریزوں کا دور دیکھ لیجئے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انگریزوں کے دور میں جب وہ آئے اور انہوں نے اعتراضات شروع کیے ہیں تو ہم نے کیا کچھ نہیں بنایا۔ ہندوستان پاکستان کی کوکھ سے کتنے بڑے بڑے مسلک پیدا ہوئے ہیں، وہ صرف آپ علمی تاریخ ہندوستان کی اٹھا کر دیکھ لیں، حیرت انگیز۔ کہیں اور علاقے میں آپ کو ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہاں ہوگا۔ لیکن بہرحال یہود کے یہاں بھی تھا۔ تو انہم الا یظنون کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گمانوں سے، اپنے خیالات سے نئی نئی باتیں گھڑتے رہتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی دنیا میں ثبوت کے بغیر کسی کی بات بے معنی ہے۔ علم کی دنیا میں ثبوت کے بغیر کسی کی بات بے معنی ہے۔
اب ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائنسی ثبوت ہوتے ہیں جو ہم سارے اب جانتے ہیں، جاہل ان پڑھ سارے واقف ہیں اس سے۔ دین کے اندر ثبوت کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، بس اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا۔ دو ہستیاں ہیں جن کی کہی ہوئی بات دین بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول۔ کوئی عالم، کوئی امام، کوئی ولی، اس کی بات دین نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن سنت کے مطابق نہ ہو جائے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو اب کوئی آدمی بات آپ سے کہے کہ بھئی یہ دین کی بات ہے، ثبوت مانگنا چاہیے، قرآن میں آیا ہے یا سنت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے ملا ہے یا قرآن سے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو کچھ باتیں کرتے تھے، تمناؤں کو دین بنا کے پیش کرتے تھے، تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، نہ حضرت موسیٰ کی طرف سے، نہ جو ان کے ہاں سنت چلی آ رہی ہے اس کے اندر، بلکہ ان کے اپنے خیالات، کوئی حقیقت نہیں، اس سے بڑھ کر ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، یہ ہمارے لیے بھی یہ آیت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی دین اس طرح سے بن گیا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کہا جی، ہمارے باپ دادا کہتے تھے، ہمارے یہ فلاں عالم صاحب کہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دین اس سے نہیں بنتا کہ مولوی صاحب نے کہا ہے یا باپ دادا نے کہا ہے، دین اس سے بنتا ہے کہ اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ تو یہ واضح طور پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کل قیامت والے دن تو ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ بھئی ہم نے تو یہی سمجھا تھا، نہیں یار، اس کو قرآن میں لکھ رکھا اس نے کہ میرے بارے میں کوئی بات میرے ثبوت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو دین بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے کہہ دیا، جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ ہاں، ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سمجھانا، اس کی مثالیں دے دینا، اس کو ہر زمانے کے لحاظ سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ان کے جواب دینا، ہمارا کام صرف اتنا ہوتا ہے، ہمیں دین بنانا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان پر الزام لگا رہے ہیں، سچا الزام، کہ یہ ان کے علماء کے اندر سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو امی مزاج کے ہیں، جو اپنی تمناؤں ہی کو دین بنائے بیٹھے، اپنی تمناؤں ہی کو دین بنائے بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب اللہ سے، ان کے انبیاء کی سنت سے، صرف ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے فلسفے ہیں، اپنی آراء ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ثبوت کے بغیر کوئی چیز دین نہیں بن سکتی، ثبوت کے بغیر کوئی چیز علم بھی نہیں بن سکتی۔ وہ آپ کی رائے ہوگی، بڑی اچھی بات۔ تو اب چونکہ یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، جاہلوں کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اب یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ امی ان کے ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، ان کے علماء ہیں جو اپنی تمناؤں کو دین بناتے ہیں۔ تو اب یہ لفظ کا معنی بھی آپ، امی کے لفظ کا معنی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریش مکہ کو امی اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے خیال سے دین بنائے بیٹھے تھے یہود کے ذہن میں، حالانکہ وہ بھی دین ابراہیمی پہ چلے آ رہے تھے، لیکن اہل کتاب ان کو کہتے تھے کتاب تو ہمارے پاس، اللہ کا دین تو ہمارے پاس ہے، تم تو بس اپنی باتوں کو دین بناتے ہو۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر بھی امی موجود ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بات کو پکڑا ہے اور اہل کتاب کو آئینہ دکھایا ہے کہ اصل چیز اہل کتاب ہونا نہیں ہے، اصل چیز یہ رویہ ہے کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے، کس کو دین قرار دینا ہے، اپنی تمناؤں کو، اپنے مسالک کو، اپنے نظریات کو؟ نہیں، میرے نظریات کو دین بنایا جائے گا۔ تو اب دیکھیے جو جملہ بولا ہے، کہتے ہیں یہ عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے، تو دین اسی کو کہنا چاہیے۔ اب وہ دین بنانے کے لیے کیا کرتے، فتویٰ خود لکھتے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے بھی بہت سارے فتاویٰ دین بنا رکھے، ہر فتوے کو بس اتنا کہنا چاہیے کہ یہ ایک صاحب علم کی رائے ہے، یہ دین نہیں ہے۔ کسی بھی صاحب علم، خواہ وہ امام کے درجے کا ہو، اس کو صرف اتنا حق ہے کہ جی یہ میری رائے ہے دین کے مسئلے میں، بس یہ دین نہیں ہے۔ کسی کو اختلاف ہوگا، اس کی سب سے اچھی مثال خود ائمہ اربعہ میں نظر آتی ہے
کہ سارے کے سارے ایک بات پر متفق نہیں ہوتے تھے، تو 4 لوگوں نے 4 آرا قائم کی ایک مسئلے میں، تو کیا وہ چاروں ہی دین ہیں؟ اور بعض کا الٹ ہوتی تھی باتیں، ان کے نزدیک یہ حلال ہو گیا، ان کے نزدیک یہ حرام ہو گیا، تو کیا یہ چاروں ہی دین ہیں؟ نہیں، یہ ایک صاحب علم کی رائے ہے۔ اب طلاق میں دیکھ لیجیے، ہمارے یہاں ابھی بھی 2 مسلک پائے جاتے ہیں، ایک کے نزدیک 3 دفعہ طلاق دیں تو بیوی حرام ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نہیں حلال ہے ابھی تک، 3 دفعہ کہنے سے کچھ نہیں ہوا۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہ بھی دین ہے اور وہ بھی دین ہے، ممکن کیسے؟ 2 متضاد باتیں آپ کہہ رہے ہیں من عند اللہ ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کا دین تو ایک ہی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ کہ آپ نے طلاق دی، 3 دفعہ اکٹھا کہہ دیا، تو اب یا اللہ کے نزدیک حلال ہے یا حرام ہے یہ عورت۔ لیکن ہمارے ہاں دونوں مسلک موجود ہیں اور دونوں کے اوپر عمل ہو رہا۔ اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اب احناف کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے مسلک پہ جا رہے ہیں، وہ 3 طلاقیں دے آتے ہیں پہلے بیوقوفی سے، اور پھر جا کے فتوے لیتے پھرتے ہیں، اور جب وہ فتویٰ مل جاتا ہے ان کو کہ بھئی ٹھیک ہے 3 کے بعد ایک ہی طلاق ہوئی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ دونوں دین ہیں، یہ دونوں دین ہرگز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی تیسری بات ہو، یہ دونوں ہی نہ ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے منشا کیا ہے، کیونکہ خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ جی ہمارا اطمینان اس بات پر ہے، ہم نے اس پر عمل کر لیا۔ دوسرا مسئلہ کہتا ہے جی میرا اطمینان اس بات پر ہے، میں ان دلائل سے مطمئن ہوں، بس یہاں پر رہنا چاہیے۔ تو یہ صرف رائے ہوتی ہے کہ میرے خیال میں میری رائے ہے اس مسئلے میں، یہ دین نہیں ہو گیا۔ کوئی فتویٰ جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے، نئی بات آپ کر رہے ہیں، کسی سوال کا نیا جواب دے رہے ہیں، کسی بات کا مسئلہ حل پیش کر رہے ہیں، وہ کتاب اللہ میں نہیں ہے اور سنت رسول میں نہیں ہے، تو وہ صرف رائے ہے، وہ دین ہرگز نہیں ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ تو یہ کیا کرتے؟ فتویٰ اپنے ہاتھ سے لکھتے، کہتے ھذا من عند اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو کچھ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، صرف دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ آدمی دین سے کیوں ہٹے گا؟ کوئی دنیوی فائدہ ہوگا، کسی چیز کو حلال کرنا ہے حلال کر دیا، کسی کو حرام کرنا ہے حرام کر دیا۔ اب ہم فتوے کیوں لینے جاتے ہیں؟ 3 طلاقیں اکٹھی دینے کے بعد کیوں فتوے لینے جاتے ہیں کہ جو بیوی ہم نے چھوڑ دی ہے اس کو دوبارہ حلال کرنا ہے؟ تو دنیوی فائدہ ہو گیا نا۔ اب فتویٰ دینے والا آپ سے کوئی فیس لے گا، فتویٰ لکھ کے دے دے، اس کو بھی دنیوی فائدہ ہو گیا۔ تو فائدے کے لیے جب ہم تبدیل کرتے ہیں، تو یہاں ثمناً قلیلہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے ہیں کہ تھوڑی سی قیمت لے گا، نہیں، دنیا کے فائدے مراد ہے، یہ نہیں کہ کوئی پیسے لینا پیش نظر ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس دنیا کے فائدوں کے لیے، دنیا کی خاطر آپ نے فتوے تبدیل کر دیے۔ تو چونکہ یہ تمنائیں ہیں، تمناؤں کو ہم دین بناتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف اپنا طرف سے فتویٰ لکھا اور کہہ دیا یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اب دیکھیے جہاں 2 جرم ہوئے ہیں، اپنی تمناؤں کو فتوے کی شکل دی گئی اور دنیوی فائدے کے لیے کیا گیا ہے، تو دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر تبصرہ فرمایا، فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان کے لیے ہلاکت ہے جو یہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اس کی وجہ سے، اور جو یہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے۔ دونوں جرموں کے اوپر تبصرہ فرما دیا۔ تو اب اس تفسیر کے بعد آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ امیون سے مراد ان کے جاہل عوام نہیں ہیں، بلکہ یہ علماء ہی کا ایک طبقہ ہے جو آپ کو ہماری ملت میں بھی نظر آ جائے گا، جو اپنی تمناؤں سے مراد ضروری نہیں ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں تو وہ اپنے مسلک کی، اپنے قبیلے کی حفاظت، اپنے نظریات کی حفاظت، دنیوی فائدے بھی، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں تمنائیں ہیں۔ تمنا جو ہے وہ خدا کے دین کا الٹ ہے۔ دین کے اندر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ تمناؤں کے خون کرنے کا نام ہے۔ بندگی اس بات کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی تمناؤں کے مطابق زندگی گزاروں،
بندگی اس بات کا نام ہے کہ میں خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، یہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو دین کو قبول نہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اپنی تمناؤں کی قربانی نہیں دے پاتے۔ تو دین نام ہے خدا کی بندگی میں آنے کا۔ خدا کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خدا کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دینا ہے۔ اس کو جو پسند ہے وہ میں نے کرنا ہے، جو اس کو پسند نہیں وہ میں نے نہیں کرنا، جس کا اس نے کرنے کو حکم دیا وہ میں نے کرنا ہے، جس سے اس نے روک دیا وہ میں نے رک جانا ہے۔ دین نام اسی کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور تقویٰ بھی نام اسی کا ہے۔ وہ آدمی متقی ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دے، اور وہ آدمی غیر متقی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دے۔ تو میری مرضیاں دین نہیں ہیں، خدا کی مرضیاں دین ہیں۔ میری تمنائیں دین نہیں ہیں، خدا کے احکام دین ہیں، اس کے قواعد دین ہیں، اس کے بنائے ہوئے ضابطے دین ہیں۔ تو میں اپنی پسند کے جب ضابطے بناتا ہوں تو وہ دین نہیں رہتا۔ تو ان میں سے کچھ امی ہیں جو اب اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو اپنی تمنائیں ہی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس ساری بات کے اندر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے صرف اس لیے کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جو کچھ یہ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے، اور جو کچھ یہ کماتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو یہ پورا کیس آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ مجھے بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو سورہ البقرہ ہے یہ دراصل ہمارے لیے بھی آئینہ ہے، اور اسی لیے اس کو آغاز میں رکھا گیا ہے کہ قرآن میں داخل ہونے والا مسلمانوں میں سے خاص طور سے وہ سمجھ جائے کہ خود اس کتاب کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے، کیا برتاؤ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ وہ پتہ چل جائے۔ تو یہود نے جو کچھ کیا ہے وہ ناپسندیدہ برتاؤ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اور سورہ فاتح میں جو کہا گیا تھا انعمت علیہم، وہ لوگوں کا رویہ اس کے خلاف ہوگا جو یہود کا رویہ سامنے آ رہا ہے، اور جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں ان کا رویہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے مطابق، اور جو صراط مستقیم ہے اس میں بتا چکا ہوں سورہ فاتحہ میں کہ اس کے معنی صرف ہدایت کے نہیں ہیں بلکہ صحیح رویے کے بھی ہیں۔ مجھے صحیح روش عطا کر، صحیح مطلب اس کا ہے مجھے صحیح روش عطا کر۔ تو صحیح روش کے دو معنی ہیں، جو مجھے راستہ ملے وہ بھی صحیح ہو، جو ہدایت ملے وہ بھی صحیح ہو، اور میرا طرز عمل بھی صحیح ہو اس کو قبول کرنے میں۔ اگر میں نے اس کو ٹیڑھے پن سے دیکھنا شروع کر دیا، غلط رویہ اختیار کر لیا، غلطی ماننی نہیں ہے، اصلاح کو میں تیار ہی نہیں ہوں، تو میں انعمت علیہم کی صف میں نہیں آ سکتا۔ مجھے صراط مستقیم نہیں ملا، سامنے راستہ پڑا ہوگا لیکن نہیں ملے گا اگر میرا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اپنی حالت کو دیکھیں نا، اس وقت قرآن مجید زور لگاتا ہے دیانتداری اختیار کرو، عدل کرو۔ ہم نے کبھی کیا ہے پاکستان میں؟ تو یہ بدقسمتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، اسوہ مبارک ہمارے پاس، لیکن چونکہ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہم صراط مستقیم اپنی روش میں، اپنے رویے میں صراط مستقیم والے نہیں ہیں، اس لیے قرآن سے فیض نہیں اٹھا سکتے۔ تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے کہ یہ صحیح روش والے لوگ نہیں ہیں۔ یہود قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں صحیح روش والے لوگ نہیں ہیں، اس لیے یہ محروم رہیں گے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ ایمان لے آئیں گے؟ جو سورہ آیت نمبر 75 میں بات گزری، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے۔ تو قرآن مجید سے فیض اٹھانے کے لیے اس رویے کے خلاف رویہ ہونا پڑے گا۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی کہ یہ کرتے کیا ہیں، یعنی پہلا ایک گروپ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں کر رہا تھا، باتیں ماننے کے لیے شریعت میں کھیل کر رہا تھا، کبھی اس کو تبدیل کر دیا، کبھی تحریف کر دی، کبھی کچھ کر دیا۔ اب ایک نیا گروپ اللہ تعالیٰ نے انہی کے علماء میں سے متعارف کرایا کہ جس کا کام صرف اپنی تمناؤں کو دین بنانا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کی تمناؤں کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، ان کے اپنے قوم کے لیے ذلت کا باعث بنے گا۔ اچھا، ہم بنی اسرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیوں کے ایک آدمی کو رسول مان لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ تمنا ہوئی نا،
رکاوٹ بن گئی کہ میری امت، میری قوم امیوں کے مقابلے میں اونچی ہی رہے، خواہ اللہ کے رسول کا انکار کرنا پڑے۔ تو یہ وہ جذبات ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہٹ کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، ایک اور تمنا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، اگر ہاں چھوا بھی تو کچھ دن کے لیے۔ کیا بات ہے، ہماری تمنا نہیں ہے یہ؟ ہماری بھی اپنے بارے میں رائے یہی ہے کہ باقی ساری دنیا دوزخ میں جائے گی سوائے مسلمانوں کے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا۔ تو یہ بھی ہماری بھی بالکل وہی نفسیات ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کہ تم بھی نقش قدم کی پیروی کرو گے، نال بن نال، جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے تم بھی وہیں وہیں رکھو گے۔ اور فرمایا کہ یہاں تک چلے جاؤ گے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو تم بھی کرو گے، اتنی آگے تک چلے جاؤ گے۔ تو قوموں کے اندر یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مذہب کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے، قرآن نے بھی بڑی سختی سے روکا اس بات سے کہ دین کے ساتھ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ سورہ البقرہ اسی لیے، سورہ آل عمران اسی لیے، سورہ البقرہ شریعت کے ساتھ کھیلنے کی روکتی ہے، اور سورہ آل عمران عقائد کے ساتھ کھیلنے سے روکتی ہے۔ نہ عقائد کے ساتھ کھیلنا چاہیے، نہ شریعت کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ تو اب یہ جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ہماری بھی یہی تمنا ہے، ان کی بھی یہی تمنا ہے۔ تو تمناؤں کو دین بنا دیا نا۔ تو کہتے تھے کہ بھئی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہاں اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے، باقی سارے دوزخی۔ آگے چل کے اور بھی بیان ہوگا کہ یا تو عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ تبھی نجات پاؤ گے، ورنہ تو نجات نہیں پاؤ گے۔ جبکہ اللہ کی دنیا میں اللہ کا حساب اور طرح کا ہے، وہ دیکھے گا کہ کس کو کیا غلطی لگی ہوئی ہے، کیا غلطی نہیں لگی ہوئی، اس کو رعایت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے، اس کے حالات کیا تھے کیا نہیں تھے، سب کچھ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دن کے لیے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جواب کیا خوبصورت سے دیا ہے، کل ان سے کہہ دو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا کوئی اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا؟ کیونکہ جو تمہارے جرائم ہیں، جس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیان کی ہیں، وہ تو سیدھی سیدھی دوزخ میں لے جانے والی۔ تو کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ سے عہد باندھ کے آئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تعلمون کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ دو معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ ایک تو جاننے کا، جو ہم عام طور سے عربی پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، لیکن عربی کے استعمالات میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا ثبوت ہے، پکا علم ہے، پختہ علم ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے، جاننے کے معنی میں اور پختہ علم کے معنی میں، یعنی ثبوت والا علم، ثابت شدہ علم، یقینی علم، اس معنی میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ نہیں دیا کہ نہیں تو چھوئے گی، وہ آگے دے رہے ہیں، آگے چل کر دوسرا جواب بھی دے رہے ہیں۔ پہلے پوچھا کہ کیا تم نے کوئی عہد لیا؟ کیونکہ عہد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مرضی کریں پھر اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، وگرنہ جو شریعت ہے، جو خدا کے قاعدے ہیں، ان کے مطابق تو تم دوزخ میں جانے والے کام کر رہے ہو۔ تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر ایسی باتیں گھڑ گھڑ کے لگا رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی پکا ثبوت موجود نہیں ہے؟ تو جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ میرے اور آپ کے خیالات پر نہیں قائم ہوتا، اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ تو آگے چل کر ہم آل عمران میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے، حضرت عیسیٰ کے انکار کرنے والے یہود کے بعض لوگوں کو کہا ہے کہ تمہیں تمہارا اجر ملے گا۔ ظاہر توقع تھی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ایمان لے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اگر وہ اس وقت تک، جب وہ سورہ ہوتی ہے اس وقت تک کہا ہے کہ تمہیں میں انعام دوں گا، تمہارا اجر میرے پاس محفوظ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک معاملہ چل رہا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، کسی کو رکاوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نرمی موجود ہے۔ ہاں جانتے بوجھتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو یہاں بات ابھی میں عرض کرنے والا ہوں اگلی آیت میں،
وہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا سخت قانون ہے۔ تو تمنائیں جو ہیں وہ کیا کیا رنگ بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ شریعت تبدیل کر دو، اپنی طرف سے فتویٰ لکھو اور کہو جی اللہ کا حکم ہے، آیت کے اندر تحریف کر دو، کہو جی اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح کے عقائد بن جاتے ہیں، نظریات بن جاتے ہیں، جی ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، ہم تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے معنی بھی سمجھ لینے چاہیے۔ من قال لا الہ الا اللہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں چلا جائے گا، کہنا مطلب نہیں ہے۔ کالا عربی زبان میں بلا شبہ کہنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کا ایک مطلب ہوتا ہے قائل ہو جانا، اس نظریے کو اپنا لینا۔ تو اگر اتنا ہی آسان تھا تو ابو جہل بھی کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ابو جہل نے کیوں نہیں کہا لا الہ الا اللہ؟ کیونکہ کہنے کے لیے اپنانا پڑے گا۔ یہ ہماری قوم کے اندر بیماری ہے، عربوں کے اندر نہیں تھی، یہود کے اندر بھی تھی، ہمارے اندر بھی ہے، کہ کہنے کو کہہ دیا اندر سے کچھ پتہ نہیں۔ ہم حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام لے کر، بس وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اندر کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا ہوتا خدا سے، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ہماری قوم کے اندر بڑی بیماری ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہہ جاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہوئے کہہ جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں حلف نہیں اٹھا رہے ہوتے، اندر پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے لیکن بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عربوں کے ہاں یہ چیز نہیں تھی جو قریش مکہ ہے۔ عربوں کے ہاں اس لیے مکہ میں کوئی منافق آپ کو نظر نہیں آئے گا، منافق مدینہ میں آ کے نظر آئیں گے۔ وہاں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ موجود ہیں، لیکن وہ منافق نہیں تھے، وہ بس دنیا دار لوگ تھے، انکار کر دیے، واضح دو ٹوک۔ دوزخیوں میں سے منافقین کو کہا ہے کہ فی درک الاسفل، وہ نچلے ترین دوزخ کے طبقے میں ہوں گے، کافروں کو تو نہیں کہا، کیونکہ جو آدمی واضح طور پر کفر کر رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کفر کا، بلا شبہ دوزخ میں جائے گا، لیکن جو منافق ہے وہ دو جرم کر رہا ہوتا ہے، کفر بھی کر رہا ہوتا ہے اور خدا کے مقابلے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوہری سزا ملنی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے دوہرا جرم ہوتا ہے، ہم اوپر سے ہم حلف اٹھا رہے ہیں، نیچے سے ہم دوسرے کی جڑ کاٹنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے دین کے بارے میں، معاہدات کے بارے میں، باتوں کے بارے میں پوری دیانتداری کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن کے لیے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے یا ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تو ثبوت والی بات کرنا یہ لازمی، دین کے اندر جب بھی کوئی نظریہ بنائے، یعنی یہ نظریہ کہ امت دوزخ میں نہیں جائے گی، امت اسلامیہ، اس کا کوئی فرد دوزخ میں نہیں جائے گا، اس کے لیے ثبوت چاہیے، وگرنہ آپ یہ بات نہیں مانیں۔ اور ہمارے اس جملے نے بہت سارے لوگوں کے اندر فسق و فجور پیدا کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جنت میں چلے جانا ہے، نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے، دیانتداری کرنے کی۔ تو اس وقت جو ہماری اخلاقی طور پر، دیانتداری کے حوالے سے، کرپشن کے طور پر جو بری حالت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یہ نظریہ کہ ہم ہر حالت میں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے تو ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو اب جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے تو ہیں، تو بس باقی ضرورت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا تو جنت میں جائیں گے۔ اس نے ہمارا ہر میدان میں، اس تصور نے کہ بس اتنا ہونے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہر میدان میں ہمیں زوال آشنا کیا ہے۔ ہم نے دیانت نہیں سیکھی، ہم نے ڈسپلن نہیں سیکھا، ہم نے قانون نہیں سیکھا، ہم نے سچ بولنا نہیں سیکھا، ہم نے چغلی نہیں چھوڑی، ہم نے غیبت نہیں چھوڑی، ہم نے سڑکیں، ملک کا پیسہ، قوم کا پیسہ ہڑپ کرنا نہیں چھوڑا۔ سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا مٹیریل لگا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہر 6 مہینے بعد ٹوٹی ہوتی ہیں، کچھ پتہ، ہر جگہ۔ پاکستان کے مسائل کو دیکھ لیجیے، اس کی وجہ ایک ہی ہے، میری آپ کی کرپشن، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ عوام نیک ہو جائیں، پاکستان کو کوئی زوال آشنا نہیں کر سکتا، لیکن ہم تو چھوٹی سی بات پہ بک جاتے ہیں، اپنا ایمان 10 روپے کے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، صرف 10 روپے کے فائدے کے، بجلی کے میٹر میں تبدیلی کرا دیتے ہیں،
صرف اس لیے کہ کوئی 4-5 ہزار بچ جائے گا۔ یہ ہماری وہ پستی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، اس کے پیچھے صرف یہی نظریہ ہے کہ بھئی کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے، اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں۔ عربوں کو اس حالت میں پہنچایا تھا شفاعت کے نظریے نے کہ فرشتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کو لاڈ پیار سے منا لیں گی۔ اور ہمارے ہاں یہ نظریہ، ہمارے ہاں شفاعت کا بھی غلط نظریہ ہے، لیکن زیادہ مؤثر یہ نظریہ ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی جنت میں چلے جانا ہے ہم نے، کسی بابا جی کو خوش کر لو، بس کوئی اس طرح کے کام کر لو، جنت میں چلے جائیں گے۔ ٹائم ہو گیا جی، یہاں پہ روک لیتے ہیں۔